ہمارے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا صاحب کے زمانے سے دعوت میں لگے ہوئے، اور مولانا صاحب کے مشیر خاص ہے مولانا صاحب کے ساتھ پھر جہاں حسن صاحب کے ساتھ، پھر اس کے بعد الحمدللہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ جماعت میں رہے۔ فرمانے لگے مجھ سے ایک دن کہ میں نظام الدین آیا تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ مفتی صاحب ایک جماعت آ رہی ہے علماء کی، میرا دل چاہتا ہے کہ اس جماعت کو آپ لے کر جائیں۔ مفتی صاحب نے عرض کیا حضرت جماعت کب آئے گی؟ حضرت نے فرمایا کہ جماعت 3 دن کے بعد آئے گی۔ مفتی صاحب نے عرض کیا 3 دن تو میرے پاس فارغ ہیں۔ فرمایا کہ 3 دن کے بعد جماعت آئے گی، وہ جماعت میں لے کر جانا ہے۔ مفتی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ کی اجازت ہو، اگر آپ کی اجازت ہو، کیونکہ یہ بات یاد رکھنا کہ یہ کام امر جامع ہے، ہم سب اس وقت یہاں اس میدان میں امر جامع پر ہیں۔ امر جامع کہتے ہیں جس سے اجازت لے کر جانا بھی گناہ ہے، اس کو امر جامع کہتے ہیں۔ دیکھو میری بات غور سے سننا، ہم سب امر جامع پر ہیں اس وقت۔ امر جامع سے اجازت لے کر جانا بھی گناہ ہے۔ بغیر اجازت کے چلے جانا یہاں سے اس میدان سے، اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ وہ تو منافقین ہوتے تھے، رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے بغیر کھسک لیا کرتے تھے۔ جی ہاں، قرآن میں اسی طرح ہے، جس طرح قرآن میں اس طرح کر رہا ہوں کہ منافقین اجازت لیے بغیر کھسک لیا کرتے تھے۔ بعض وہ ہوتے تھے جو جرأت کے ساتھ جا کے اجازت لیتے، ان بیوتنا عورہ، کہ جی ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہم نہیں جا سکتے آپ کے ساتھ۔ بعض نے یہ بہانہ کیا کہ ٹھیک ہے جی آپ تقاضے پر جا رہے ہیں، لیکن جس طرح آپ جا رہے ہیں اگر ہم نہیں جا سکتے، ہمارا جانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہاں حسن جمال بہت ہے، روم کی لڑکیاں ہمیں کو دیکھ کر ہم سے نہیں رہا جائے گا، ایسا نہ ہم کسی فتنے میں پڑ جائیں۔ اس کو کہتے ہیں گلابی تقوی، یہ بھی بیماری ہے۔ ہاں، کیا تو نہیں نکلتے کہ بھئی میں تو سوچتا ہوں کہ بس میں تو کسی کونے میں پڑ جاؤں اور اللہ اللہ کروں۔ دیکھو میری بات یاد رکھنا، لکھ لینا، اس امت کی ذمہ داری کسی کونے میں بیٹھنے کی نہیں ہے۔ یہ پچھلی امتوں کا کام تھا کہ کسی نے صومعہ بنا لیا، کسی نے اپنا معبد بنا لیا۔ اس امت کی ذمہ داری یہ نہیں ہے۔ وہاں صاحب فرماتے تھے کہ اگر ذاتی ترقی چاہتے تو کونے سے مار لو، اور اگر عالمی دین انقلاب چاہتے ہو تو صحابہ کی طرح اپنی تنہائیوں کو قربان کر کے نکلو۔ یہ سمت کا کام نہیں ہے کہ میری تصویر میرا کونا، یہ سمت کا کام نہیں ہے، بالکل نہیں، خدا کی قسم بالکل نہیں ہے، یہ سمت کا کام نہیں ہے کہ میری تصویر میرا کونا، میری عبادت، بالکل نہیں، اس امت کا کام ہی نہیں ہے۔ اس امت کی ذمہ داری کے خلاف ہے اس امت کے تصور کرنا۔ اور تبلیغ اس لیے نہیں ہے کہ تو اسے دین سیکھنے کے بعد فارغ ہو جائے، یہ کوئی مدرسہ نہیں ہے۔ تبلیغ کا مدرسہ نہیں ہے عمل سیکھنے کا۔ اس کام کی نقل و حرکت سے نماز کا درست ہو جانا، کلمے کے الفاظ کا ٹھیک ہو جانا، دین کی بڑی بڑی باتوں کا معلوم ہو جانا، یہ اس کام کا ایسا ابتدائی حصہ ہے جیسا بچوں کی نرسری ہوتی ہے۔ میری باتیں یاد رکھنا، بھولنا مت۔ میں آپ سے باتیں آگے چلوانا چاہتا ہوں، یہ باتیں امانت ہیں، کیونکہ میں ساری باتیں اوپر سے نقل کر رہا ہوں، میری بھی ذاتی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم اس لیے بکھر گئے کہ ہمارا تعلق اصل سے کمزور ہو گیا۔ یہ سمت کی ذمہ داری نہیں ہے، بالکل نہیں، خدا کی قسم بالکل نہیں۔ اگر
دنیا کے کسی کونے میں ایک مسلمان نماز چھوڑتا ہے تو میں اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں. چنانچہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی صاحب سے یہ فرمایا کہ 3 دن کیا چاہتے ہو؟ صاحب نے کیا اجازت، اگر آپ کی اجازت ہو، کیونکہ میں عرض کر رہا تھا کہ اجازت لے کر جانا. ایمان والے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کی ہمت نہیں کرتے تھے کہ کیسے اجازت لے کے چلے جائیں، سامنے تقاضا ہے. یہ اجتماع ہو رہا ہے نا بھوپال کا، آپ سب حضرات یہاں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے تبلیغ میں چلا لگنا کوئی وظیفہ ہے، اس وظیفے سے آپ فارغ ہو چکے ہیں، حالانکہ ہم سب یہاں اس اجتماع میں امر جامع پر ہیں. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھ بھوپال اجتماع میں جو بھی کہ ساتھ چلو فرمایا چلو، اور یہاں آ کے اجتماع میں ہر سب کی تشکیل کر دیتے. یہ جن تو اجتماع کے لیے آئے تھے کہ نہیں، ہمارا جمع ہونا تو جمع ہونے کے لیے نہیں ہے، ہمارا جمع تو تقاضوں کو بکھرنے کے لیے ہے. ہمارے جامع ہے، ہمارے جامع ہے، ہمارے جامع اس کو کہتے ہیں. یہ ہمارے جامع کوئی نہیں ہے کہ اس طرح کے بعد واپسی ہو جائے، یہ کوئی ہمارے جامع نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ اجازت لینے کی ہمت نہیں کرتے تھے. اجازت کی جرات کون کرتے تھے؟ بولو بھائی، منافقین. جی ہاں، قرآن اسی طرح ہے، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فأولئك هم المفلحون. کہ ایمان والے آپ سے اجازت لینے کی ہمت نہیں کریں گے. انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. قرآن نے صاف طور پر دونوں کا حال بیان کیا ہے کہ منافقین آپ سے اجازت لیں گے جرات کے ساتھ، جن کا ایمان نہیں ہے اللہ پر آخرت پر، وہ شکو پڑے ہوئے ہیں. لیکن ایمان والے وہ آپ سے اجازت لینے کی ہمت نہیں کریں گے کہ ہم کیسے اجازت لے لیں واپس جانے کی، جبکہ اتنی جماعتیں آئی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ ذمہ دار لگانے ہیں، ہم کیسے چلے جائیں گے؟ ہم کیسے چلے جائیں گے؟ ہم تو ہمارے جانے پر ہیں. ہماری واپسی کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے. ہمارا واپس جانا یہاں نہ آنا برابر تھا. ہمارا واپس جانا اور یہاں نہ آنا برابر تھا. اپنے آپ کو پرانا کہہ کر اس عام مزے میں شریک کرنا جو اجتماع دیکھنے کے لیے آئے ہیں چلے جائیں، یہ پرانے کی ذمہ داری نہیں ہے. چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ منافقین کا اور ایمان والوں کا اللہ نے قرآن میں حال بیان کیا ہے. تو مفتی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو میں صرف 3 دن کے لیے رائے پور جانا چاہتا ہوں حیدرآبادی کی خدمت میں. حضرت نے فرمایا کہ ہاں ضرور جاؤ، کیونکہ حضرت علماء اور مشائخ کی خدمت میں ساتھیوں کو بھیجتے رہتے تھے، اور علماء کی محبت اور ان سے تعلق پر ساتھیوں کو ابھارتے رہتے تھے تاکہ کہیں یہ محنت جہالت اور غفلت کے ساتھ نہ ہو. کیوں ہماری اساتذہ والے کو یہ بات صاف طور پر نظر آتی تھی کہ اگر غفلت اور جہالت کے ساتھ ہماری جماعتیں پھریں گی تو اس سے وہ فتنے پیدا ہوں گے جن فتنوں کا کوئی علاج نہیں ہوگا. نقل حرکت ضروری ہے لیکن علم اور ذکر کے ساتھ. تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں ضرور جاؤ، مگر 3 دن سے زیادہ مت لگانا، کیونکہ جماعت یہاں پہنچ جائے گی 3 دن کے بعد، وہ جماعت آپ کو لے کے جانا ہے. اس سے نے کہا جی ٹھیک ہے. مفتی صاحب گئے رائے پور.
اور رائے پور میں 3 دن مفتی صاحب نے گزارے. مفتی صاحب فرماتے تھے کہ مجھے وہاں کے قیام میں مجھے ایسے انوارات اور ذکر میں ایسی کیفیات محسوس ہوئی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. تو میں نے خیال کیا کہ بھئی جب یہاں یہ فائدہ ہو رہا ہے رہا تبلیغ کا کام، تو تبلیغ کا کام بھی تو اسی کے لیے ہے. جب مجھے یہاں فائدہ ہو رہا ہے تو میں کیوں نہ 3 دن کے بجائے 5 دن یہاں کر دوں. جماعت انتظار کر لے گی 2 دن، یہ جماعت کو اور لے جائے گا، میں جماعت سے جا کے جڑ جاؤں گا. میں اگر اور قیام کر لوں تو کیا حرج ہے. اس خیال سے مفتی صاحب نے 2 دن قیام بڑھا دیا رائے پور میں. اس خیال سے کہ یہ کیفیات پھر کب محسوس ہوں گی، کب حاصل ہوں گی. جماعت کا کام تو کرنا ہی ہے، کام ہی ہمارا تبلیغ کا کام ہے. ادھر ہے انتظار میں جسے عابدین کہہ کر گئے تھے 3 دن کے لیے، آج 5 دن ہو گئے. تو مولانا صاحب عبدالعلی نے خط لکھا شیخ کو سہارنپور، اور یہ لکھا خط میں کہ زین العابدین 3 دن کے لیے کہہ کر گئے تھے، 5 دن ہو گئے ہیں، جماعت انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، مفتی صاحب تک واپس نہیں آئے. حضرت شیخ رائے پور تشریف لے گئے سہارنپور سے، اور مفتی صاحب سے کہا مفتی صاحب اب تک یہاں کیا کر رہے ہو. مفتی صاحب نے اپنی بات رکھی کہ حضرت میں 3 دن کے لیے آیا تھا، لیکن یہاں آ کر ایسی لذت اور ایسی کیفیت اور ایسے انوارات محسوس ہوئے کہ میں نے یہاں کا قیام بڑھا دیا. شیخ نے فرمایا مفتی صاحب سے، مفتی صاحب اجتماعی انفرادی شیخ نے فرمایا مفتی صاحب انفرادی اعمال کے پہاڑ غور سے سننا بات. مفتی صاحب انفرادی اعمال کے پہاڑ اجتماعی اعمال کے ذرات سے بھی چھوٹے ہیں. یہ شیخ نے فرمایا مفتی صاحب سے. انفرادی اعمال کے پہاڑ، اور کیوں نہ ہو، اور ایسا کیوں نہ ہو. ہماری کیونکہ نظر اصل سے ہٹی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں یہ باتیں غلو معلوم ہوتی ہیں. یہ بات حقیقت ہے. کیوں نہیں آپ اصل کی طرف جاتے کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی نماز مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے، جماعت روانہ ہو گئی. ایک اجتماعی تقاضا تھا، ایک انفرادی تقاضا تھا. آپ نے فرمایا عبداللہ تم گئے نہیں کہ یا رسول اللہ جماعت یہ روانہ ہوئی ہے صبح، دوپہر تک کی بات ہے، میری سواری تیز ہے، میں جماعت کو جا کے پکڑ لوں گا. جماعت یہ گئی ہے ابھی، میرے پاس تیز سواری ہے. تم ٹھہر کیوں ہے کہ جی میں تو آپ کا خطبہ، آپ کی دعائیں، آپ کے پیچھے نماز، آپ کی مسجد کی فضیلت، کیونکہ لکھا ہوا ہے وہاں صلاۃ فی مسجد ھذا افضل من 1000 صلاۃ فیما سوا الا المسجد الحرام. کہ اس مسجد کی فضیلت، آپ کا خطبہ، آپ کی دعائیں. آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ تمہاری جماعت تم سے 500 سال آگے نکل گئی ہے. ہماری سب سے بڑی جہالت اور حماقت یہ ہے کہ ہم نے صحابہ کی نقل و حرکت کو ان کے زمانے اور محض قتال پر محمول کیا ہوا ہے. ہمیں صحابہ کے جذبے والی محنت سے اسی غلط فہمی نے محروم کیا ہے.
ہمیں صحابہ کے جذبے والی نقل و حرکت سے جو محروم ہوئے ہیں اسی لیے محروم ہوئے. میں بہت ضروری بات کر رہا. ہمارے مجمع تو بیچارہ کیا، مجمع تو تابع ہے، ہمارے تو عملے کا بھی یہ جذبہ نہیں ہے. جتنے بیٹھے نا میں کیا بتاؤں، بس تبلیغ کو خانقاہ بنا دیا، کیا کہوں. اللہ خدا کی قسم اس راستے کی نقل و حرکت سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ ہے نہیں، اس کا ہمیں یقین ہو. تمہیں گشت وہ مزہ آئے جو مدد میں تنہائی میں نہ آئے، اور تنہائی کی عبادت سے جو لذت آئے گی وہ گشتوں کے بعد آئے گی. یہ تو مانسا کے بیانات میں ہے، یہ تو پڑھتے نہیں ہے کہ بیانات. ہر زمانے کے لوگوں کی تقریریں سنتے ہو، اس لیے بات اصل سے ہٹ رہی ہے. اصل کی طرف چلو. میں تو کہا کرتا ہوں کام کرنے والوں سے کہ کام کرنے والوں کو تو حضرت کے بیانات کے سوا کچھ اور پڑھنا نہیں چاہیے. جتنا ان کا مطالعہ کے بیانات میں اور حیات الصحابہ میں محدود رہے گا، اتنی ہی انہیں کام پر بصیرت اور استقامت ہوگی. جتنا کام کرنے والوں کا مطالعہ حضرت کے بیانات میں اور حضرت کی ہدایت اور حیات الصحابہ میں محدود رہے گا، اتنی ہی کام میں ترقی ہوگی اور کام کرنے والوں کی استقامت اور بصیرت ہوگی. یہ کیوں نہ ہو؟ روا وہ تم سے 500 سال آگے نکل گئے، 5 گھنٹے نہیں، 500 سال. زمانے کے اعتبار سے 500 سال، اور زمینی اعتبار سے کہ زمینی اعتبار سے وہ تمہاری جماعت تم سے اتنا آگے چلی گئی کہ تمہارے کے درمیان مشرق مغرب کا فاصلہ ہو گیا. روایت میں اسی طرح ہے. اور اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کی تنہائی کی عبادت، تو منتخب حدیث میں جو روایتیں نقل کی ہیں اللہ کے راستے میں نکل کر کرنے والے اعمال کے فضائل، اللہ کے راستے میں نکل کر کرنے والے اعمال کے فضائل، کہ اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کھڑے رہنا حجر اسود کے سامنے شب قدر میں سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے اس کام کو کوئی ایسی تنظیم نہ بنا دینا کہ یہ اپنا پروگرام بنا کے نکلیں اور چلے 4 مہینے لگا کے واپس آ جائیں. ہمارے دعوت عبادات کے لیے غذا کی طرح ہیں، غذا کی طرح. اس کام سے مناسبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک وقت اگر کھانے کو نہ ملے اور اسے جسمانی ذوق محسوس ہو، اس کام کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک ہمیں دعوت چھوٹ جائے تو عبادات میں اس طرح ذوق محسوس ہو جس طرح غذا کے نہ ملنے سے جسمانی ذوق محسوس ہوتا ہے. اس کام کے ساتھ مناسبت کا تقاضا ہے کہ چھوٹ گیا کوئی بات نہیں، تعلیم چھوٹ گئی کوئی بات نہیں. ان اعمال سے جہاں پہنچنا تھا وہاں تو ہم پہنچ گئے. ہم تو نمازیں نہیں پڑھتے تھے، نعوذ باللہ، پہلے ہماری زندگی بہت خراب تھی. اب تو جس اعمال کا حاصل تھا تو حاصل ہو گیا، تو کیا ضرورت ہے؟ اگر کبھی ناقابل ہو جائے تو کیا بات ہے؟ اگر سال کے ٹائم میں چھوٹ جائے تو کیا بات ہے؟ کون سا گناہ ہے؟ یہ ساری بات اس لیے پیدا ہو گئی ہیں کہ اعمال دعوت محض اعمال سیکھنے کے لیے کیے جانے لگے ہیں. نہیں، خدا کی قسم، بالکل خدا کی قسم، یہ کوئی مدرسہ نہیں ہے، بالکل نہیں. میں آپ سے صاف طور پہ کہہ رہا ہوں، اس دعوت کے ذریعے اعمال کا سیکھ لینا ایسا ہے جیسا بچوں کے لیے نرسری میں شروع کے کچھ الفاظ، کچھ حروف سیکھ لینا. آگے کے بڑے بڑے امتحانات ہوتے ہیں، بڑی بڑی پڑھائیاں ہوتی ہیں، نیندیں اڑا دینے والی پڑھائیاں ہوتی ہیں ان کی. حالانکہ سارا جہل ہے،
سارا کا سارا جہل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. انسانی تجربات کا علم کہنا سب سے بڑی جہالت ہے. لیکن کوئی اس پر راضی نہیں ہوتا کہ ہاں ہم نے یہ سیکھ لیا ہے، آگے کی ضرورت نہیں ہے. پڑھتے پڑھتے بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن یہ علم سے مستغنی نہیں ہوتے. غور سے سنو، تبلیغ کے کام سے کلمہ نماز کا ٹھیک ہو جانا یہ اس کام کا انتہائی ابتدائی درجہ ہے، بہت ہی ابتدائی درجہ. یہ کام کا منتہا نہیں ہے. چنانچہ میں جو عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کا یہ فعل اور حضرت شیخ کا اس پر یہ فرمانا، حضرت شیخ کا یہ فرمانا کہ مفتی صاحب انفرادی اعمال کے پہاڑ اجتماعی اعمال کے ذرات سے چھوٹے ہوتے ہیں. اب تو یہاں کیا کر رہے ہو رائے پور میں؟ کیوں نہیں گئے نظام الدین؟ چنا اس سے واپس آئے. پوچھا میں نے، مفتی صاحب کیا ہوا، کہاں تاخیر ہو گئی؟ کیا کہ حضرت یہ بات تھی. حضرت نے فرمایا کہ شیطان کام کرنے والوں کو کسی حرام میں، کسی گناہ میں، کسی تجارت میں دعوت کا تقاضا ہوتے ہوئے، کسی زراعت میں دعوت کا تقاضا ہوتے ہوئے، کسی جائز کام میں نہیں پھنسائے گا، بلکہ شیطان اعلیٰ سے ہٹانے کے لیے ادنا میں مشغول کر دے گا. تاکہ کام کرنے والا یہ کہے کہ صرف یہ کام نہیں ہے، یہ بھی کام ہے. شیطان کام کرنے والوں کو گناہوں کی تفصیل آئے گا، اس سے چوک جائیں گے، کیونکہ اتنا تعلق تو دعوت کے ذریعے اللہ کا حاصل ہو گیا ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھنے لگے ہیں، بچنے لگے ہیں. شیطان یہ نہیں کہے گا کہ اللہ سے مت جاؤ، یہ گناہ کر لو، نہیں، وہ آدھا سے ہٹا کر اتنا مشغول کر دے گا تاکہ یہ یوں کہے کہ میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ یہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے. کام یہ بھی ہے جو میں کر رہا ہوں، اور کام یہ بھی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ بھی دین کا کام ہے. تو سمجھ لیں کہ شیطان اعلیٰ سے ادنا کی طرف لائے گا. اس لیے میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، میں نے چند باتیں عرض کی ہیں. امتحان سب کا ہوگا، اخلاص کا، اطاعت کا، استقامت کا. اس لیے اپنے آپ کو ان اصولوں کے ساتھ قبول کرواؤ.